بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے، اور اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یا کسی جگہ کو لازم پکڑنا اور وہاں پہ ٹھہرنا، جیسے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ جو بت وغیرہ، یہ جو صورتیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، اور کیا ہیں یہ کہ تم اس پر اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی اس کو تم نے لازم پکڑا ہوا ہے اور اسی پر رکے ہوئے ہو۔ اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں جامع مسجد میں ایک خاص نیت کے ساتھ روزہ دار کا ٹھہرنا۔ وہ کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وقت کی آگے انشاءاللہ ہم تھوڑی تفصیلی بات کرتے ہیں کہ کتنے دن کا یا کتنے راتوں کا اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اعتکاف کرنا کیا واجب ہے یا سنت ہے، مستحب ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اعتکاف کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ سنت متواترہ ہے، اور یہ اس کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل پوری زندگی کرتے ہوں، کبھی چھوڑے نہ، تو اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سنت جس پر تاکید کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ کہ ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے، لیکن فرض کے درجے تک وہ نہیں جاتا کہ اگر کوئی شخص نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اعتکاف ایک تو صرف ہماری امت میں نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں میں بھی اور پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانوں میں بھی یہ موجود تھا، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 125 میں اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی اعتکاف کرنے والے لوگ موجود تھے اور اعتکاف کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، صحیح مسلم میں 1167 نمبر روایت ہے، جس میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا رمضان تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے یعنی رمضان کے پہلے عشرے میں یعنی 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والے عشرے میں اعتکاف کیا، فی قبۃ ترکیۃ علی سدتھا حصیر، ایک ترکی قبہ تھا یعنی خیمہ ٹائپ بنایا ہوا تھا، اور اس کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی رکھی ہوئی تھی۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اعتکف العشر الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا، قریب کیا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے تاکہ میں اس رات کو تلاش کروں، درمیان والے عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے تو مجھے دونوں عشروں میں یہ رات نہیں ملی، یعنی لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا فی العشر الاواخر، قیل علی، مجھے کہا گیا، یعنی فرشتے نے آ کر بتایا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف، اب جو تم میں سے پسند کرتا ہے اعتکاف کرنا وہ اعتکاف کر لے، تو فاعتکف الناس معہ، تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے میں بھی کیا ہے، دوسرے عشرے میں بھی کیا ہے، تیسرے عشرے میں بھی کیا۔ تو تیسرے عشرے میں کہا گیا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ملے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پھر تیسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری میں 2044 نمبر پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک عشرے کا یعنی 10 دنوں کا قیام کیا کرتے تھے، اور جب آخری سال تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس سال جو رمضان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تیسرا یہ سوال ہے کہ اعتکاف میں ہم نے کرنا کیا ہے، یعنی اعمال کون سے کرنے ہیں، یا اعتکاف کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں نیت خالص کرنی ہے کہ اعتکاف بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ یار آرام کریں گے، لوگوں کو جا کے ہم جو ہے وہ دوست احباب اکٹھے ہو کے اعتکاف کر لیتے ہیں، چلو وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، کوئی نیندیں پوری کریں گے، اس طرح اعتکاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز غور و فکر اور تدبر اور تفکر، کہ انسان کو جو ہے عام اوقات میں ایسا ٹائم نہیں ملتا، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی کاروبار، کبھی کوئی مصروفیات، اکیلے بیٹھنے کا، سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، یہ کائنات کیوں بنائی ہے، ان سب کا جو ہے وہ ٹائم ملتا ہے ہمیں اعتکاف میں۔ تو سب سے بڑی عبادت وہاں پہ لیلۃ القدر کے بعد تفکر اور غور و فکر ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ کے سوچے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے،
وہاں پر انسان اس طرح کی عبادات کرے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کا وقت کیا ہے، یعنی ہم نے کب اعتکاف کرنا ہے، کتنے دن کا ہم اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث تو پیچھے گزر چکی ہے جس میں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرے کا بھی، تیسرے کا بھی۔ تو ہم جو ہے وہ سارا رمضان بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، پہلے عشرے کا بھی، دوسرے کا بھی، تیسرے کا بھی، لیکن رمضان کی کیونکہ اعتکاف کا ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس لیے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں اور اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آخری سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کا تو پتہ چل چکا تھا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کر کے یہ ہمیں جو ہے بتا دیا کہ اعتکاف آپ جتنے دنوں کا چاہیں کر سکتے ہیں، 10 دنوں کا، 15 دنوں کا، 20 دنوں کا آپ جو ہے، لیکن عام طور پہ سنت یہ ہے کہ ایک ایک عشرے کا یا دو عشروں کا اعتکاف کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں 1770 نمبر روایت ہے، سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فسافر عامن، ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا یا نہیں کر پائے۔ فلما کان من العام المقبل اعتکف 20 یوما، جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن جو ہے وہ اعتکاف کیا۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 2032 نمبر پر، جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، میں نے جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تب میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاوف بنظرک، تو اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دن یا ایک رات کا، پھر اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کم سے کم مدت کیا ہے، کیا ایک دن اور ایک رات ہے یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک دن یا ایک رات جو ہے کم سے کم مدت ہے، آپ اس سے زیادہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اور 2 دن، 4 دن، 10 دن، لیکن سنت جو ہے وہ آخری عشرہ ہے اور 10 دن ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے پورا رمضان بھی بیٹھ سکتے ہیں اور 20 دن بھی رمضان کے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ہم جب اعتکاف کرنے کے لیے جائیں گے تو کس دن اور کس تاریخ کو ہم جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوں اور کس وقت جو ہے وہ ہم نے خیمے میں داخل ہوں۔ تو ہمیں کیونکہ اگر آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں جو مغرب کا وقت ہے نا، اس دن کا اس سے ایک دن پہلے ہمیں مغرب کے وقت میں جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونا ہے، کیونکہ شریعت میں جو دن کی ترتیب ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مغرب ٹائم چاند نظر آتا ہے تو رمضان شروع ہو جاتا ہے مغرب سے، اور پھر اگلے دن پہلا روزہ ہوتا ہے تو دن بعد میں آتا ہے، رمضان کی رات پہلے شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب عید آتی ہے تو چاند جو ہے وہ رات کو نظر آتا ہے، پہلے چاند رات ہوتی ہے، یعنی عید کی رات ہوتی ہے، صبح پھر عید ہوتی ہے، تو پہلے رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے۔ تو ہمیں جس دن یعنی 21واں روزہ ہے، ہمیں 20ویں روزے کی شام کو جو ہے وہ مسجد میں چلے جانا ہے۔ مسجد میں تو ہم چلے گئے، لیکن ہم نے یعنی کہ ہم نے اگر 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو 10 دن ایسے پورے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو اپنے اعتکاف والی جگہ ہے اس میں داخل ہونے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز ادا کرتے، پھر اپنے اعتکاف والی جگہ میں جو خیمہ وغیرہ لگایا ہوتا تھا اس میں پھر داخل ہوتے۔ تو آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لیے ہمیں جو 20ویں روزے کی شام ہے، یعنی 21ویں روزے سے پہلے والی جو مغرب ہے، اس سے پہلے مسجد چلے جانا چاہیے، وہ رات مسجد گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلے دن کی فجر ہے وہ ادا کر کے ہمیں پھر اپنے خیموں میں جا کے آرام کرنا چاہیے، یا جو عبادت بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد ہے کہ اعتکاف کی شروط کیا ہیں، یعنی کیا شرطیں ہیں اعتکاف کی جن کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو عام طور پہ جو شرطیں پائی جاتی ہیں وہ ہے انسان کا عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، اس کا صحیح غلط میں تمیز کرنا، نیت کرنا، اور جامع مسجد میں ہونا۔ اور کچھ علماء کے نزدیک اعتکاف کی شرط میں روزہ رکھنا بھی شامل ہے کہ بھئی اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ اعتکاف کریں، اگر روزہ نہیں ہے تو آپ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ شرط ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اعتکاف ایک الگ عبادت ہے، رمضان یا روزہ جو ہے وہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو ہم رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اعتکاف کریں،
اور جو کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ روزہ اس کے لیے شرط ہے، لیکن کیونکہ ہم رمضان میں کرتے ہیں اعتکاف تو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اعتکاف بیٹھنا کدھر ہے؟ اعتکاف جامع مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، اعتکاف جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین نے بھی اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو ان کے لیے بھی مسجد میں جگہ علیحدہ کی جائے گی، وہاں پہ ان کے خیمے لگیں گے، اور جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے خواتین کی جگہ ہی مسجد میں علیحدہ ہوتی ہے، الگ سے حال ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ سکتی ہیں۔ لیکن گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی گھر میں اعتکاف بیٹھنا ثابت نہیں ہے، تو ہمیں گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عبادت کے بارے میں یہی ہے کہ جو عبادت جہاں جیسے جتنی ثابت ہو جائے اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے، اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسجد سے نکل سکتے ہیں؟ یعنی ضرورت کے وقت اگر ہم اعتکاف بیٹھے ہیں تو اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شرعی ضرورت، ہماری بدنی ضرورت ہے، جو ہے ہمیں جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، یا ہمیں کھانے پینے کے لیے جانا ہے اور مسجد میں اس کا انتظام نہیں ہے، اور گھر والے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پر پہنچا سکے، اور مسجد میں بھی سحری افطاری کا وقت نہیں ہے، تو ہم باہر کسی جگہ پر جا کے یا دوسرے فلور پہ یا تیسرے فلور پہ جہاں بھی سحری کا انتظام ہوتا ہے یا افطاری کا انتظام ہوتا ہے یا کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے یا بیت الخلاء ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا، یا جو ہے وہ ویسے کسی کام کے لیے جانا، یا کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے جانا، تو یہ جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اعتکاف میں۔ اعتکاف کا مقصد ہے مسجد کے اندر ٹھہرنا اور مسجد میں رہنا اور مسجد سے باہر نہ نکلنا، یہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اعتکاف میں بھی بیٹھیں اور حساب کتاب بھی کرتے رہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھیں اور اپنے کاروبار کا سارا جو ہے وہ اس کو بھی دیکھتے رہیں، اعتکاف بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے رہیں، موبائل ساتھ لے جائیں، اس طرح کے ساری چیزیں جو ہیں وہ اعتکاف میں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں 297 نمبر روایت ہے، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدنی الی رأسہ فارجلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سر جو ہے میرے قریب کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ اور کھڑکی وغیرہ وہ مسجد میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے۔ تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فارجلوا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تیل وغیرہ لگا کے کنگھی کر دیتی تھی۔ وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ الانسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر صرف انسانی حاجت کے لیے جاتے تھے، یعنی بیت الخلاء اگر استعمال کرنا ہوتا تب جاتے تھے، وگرنہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ اور سنن ابو داود میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے جو کہ 2473 نمبر پر ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، نہ مریض کی عیادت کرے، ولا یشہد جنازۃ، نہ جنازے کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے جائے، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرھا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے، نہ اس کو جو ہے چھوئے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور کسی ضرورت کے لیے نہ نکلے مگر وہ ضرورت جو ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بندہ ہے، اس کو جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اب لوگ اس کو اٹھا کے اسپتال لے جاتے ہیں، تو واپس وہ اپنے اعتکاف میں آ سکتا ہے علاج کروا کے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ضروری ہے اب یہاں پر۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتے ہوئے خیمہ بھی لگانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ ایک حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پیچھے گزری ہے اس میں یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ جو ہے وہ ایک ترکی خیمہ لگاتے تھے اور اس کے سامنے چٹائی رکھ لیتے تھے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکیں۔ اعتکاف جو ہم خیمہ لگاتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ریاکاری سے محفوظ رہیں، لوگ ہمیں دیکھیں نہ، ہمارے اندر ریاکاری نہ آ جائے کہ بندہ کون سی عبادت کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا، تو یہ بھی ریاکاری سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم اعتکاف جب بیٹھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو اپنا سامان ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، کھانے پینے کے برتن ہیں یا جو ہے وہ اپنی چادریں وغیرہ ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں، کپڑے وغیرہ کہ ہم لے کے ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں، یا مسجد کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے؟ تو ہم ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، اس کی دلیل صحیح بخاری میں 2040 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے، فرماتے ہیں اعتکفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درمیانے عشرے کا اعتکاف جب کیا، فلما کان صبیحۃ عشرین، جب 20ویں روزے کی صبح ہوئی نا، یعنی دوسرا عشرہ ختم ہوا،
نقلنا متاعنا، تو ہم نے اپنے سامانوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا، ہم اپنے سامانوں کو لے کر جانا شروع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کیونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے۔ تو پھر کئی صحابہ کرام رک گئے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اگر عورت جو ہے وہ ایام اس کے شرعی جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے، اس کے مینسز شروع ہوئے ہیں، تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، وہ مسجد نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر استحاضہ کی کوئی مریضہ ہے تو وہ مسجد جا سکتی ہے اور اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 2037 نمبر پر، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اعتکافت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اس کا علیحدہ سے خیمہ تھا، وہ اعتکاف بیٹھی، مستحاضۃ، وہ مستحاضہ کی، ان کو استحاضے کی بیماری تھی، فکانت تر الحمرۃ والصفرۃ، تو کبھی کبھی ان کو جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے خون بھی آ جاتا تھا، تو وہ پھر جو ہے وہ ایک برتن تھا وہ رکھ کے جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھتی رہتی تھی۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص وہ اس کو بیماری ہے، کوئی اس طرح کی ہوا خارج ہونے کی، سلسل بول کی بیماری ہے، یا جو ہے وہ استحاضے کی بیماری ہے جس میں بندہ پاک نہیں رہ سکتا اور مسلسل اس کو بیماری جو ہے وہ لاحق ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہ ایک دفعہ وضو کرے اور نماز شروع کرے اور پھر نماز پڑھتا رہے۔ دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں ہی اگر وہ بیٹھنا چاہتی تھی تو مسجد میں ہی اعتکاف بیٹھتی تھی، گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھتی تھی۔ تیسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ ایسی حالت جس میں جو ہے وہ استحاضے کی بیماری ہو یا سلسل بول کی بیماری جس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں مسلسل، یا اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا ہے اور اسے اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ لوگ بھی مسجد میں رہ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف بیٹھنے اور اس کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔